الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، آج کا مدنی مذاکرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب اور قبلہ رکن شورا حاجی امین دامت برکاتہ العالیہ جلوہ گر ہیں۔ آج کے مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کی مدنی مہک لے کر ہم حاضر ہیں، اور آج ماشاءاللہ عز و جل ہمیشہ کی طرح رنگ برنگے مدنی پھولوں کا سلسلہ رہا اور بہت خوشگوار اور دلچسپ الحمدللہ رب العالمین سوالات و جوابات کی صورتیں رہیں۔ یہ سب کیا فرماتے ہیں ماشاءاللہ آج کے مدنی مذاکرے کے بارے میں؟ آج نہیں، ماشاءاللہ یہ آج جو ہر ماہ کی جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے، یہ فیبرری کا جو پہلا ہفتہ ہوا، تو اس میں خصوصیت کے ساتھ اسلامی بہنوں کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ امیر علیہ سنت کے فیس بک کا لائیو پیج ہے، لائیو چیٹ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اور اسی طرح کال پر جو ریکارڈ کرواتے ہیں، تو یہ مختلف ذریعوں سے الحمدللہ سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو پہلا ایک ٹاپک میں لوں گا وہ جیسے بچوں کے کھیل کود کے حوالے سے کافی اس میں کلام ہوا کہ بچوں کو کھیل کود میں ہم کتنا دیں۔ وہ جو سوال ہوا تھا کہ مطلب اتنا اس کو کھیلنا چاہیے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا۔ تو امیر علیہ سنت نے بڑا اس کا ایک خوبصورت انداز سے فرمایا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ کھانے کے حوالے سے، کپڑوں کے حوالے سے، تو کھیل کود کا بھی اگرچہ فرمایا کہ جو بھی چیز ہے ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ بات بھی بڑی وضاحت ہوئی اس پر بھی بات اگرچہ، لیکن یہ مفتی صاحب بڑا عجیب و غریب کانسیپٹ ہے کہ گھر میں اب باقاعدہ اس قسم کا ایک سلسلہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے وہ سوئمنگ پول، اب وہ سوئمنگ پول بظاہر تو نہیں ہے، ہمارا بنگلہ نہیں ہے، تو اب وہ باقاعدہ پلاسٹک کے آتے ہیں، تو اس میں بالکل ایک کبھی کبھی کمرے میں جو ہے اس کو بچھا دیا گیا، ہوا بھر دی گئی، اب وہ پانی میں مطلب وہ پانی ڈالا گیا، پھر اس میں تیر رہے ہیں تو جھول رہے ہیں، پھر اسی طرح جو مختلف مطلب سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوا ہے جو ایک نظر آتا ہے کہ ایک وقت تو ہوتا ہے کہ ایک بڑی جو شخصیت ہے، کسی کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو وہ ظاہر ہے اس نے اپنے گھر میں اس طرح کا ذریعہ بنایا، لیکن اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پھر وہ کمپٹیشن کہ فلاں کے گھر میں ہوا آپ نہیں کرتے، اب یہ جو کرتا ہے یہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا بجٹ ہوتا ہے اور یہ چیزیں بھی کوئی اتنی سستی نہیں آتی ہیں، تو یہ بھی اس پر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنی نیتوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک معاشرے میں اس کا بڑا عجیب کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اہتمام ہو گھر میں اور یہ کھلونے اس طرح آتے ہیں، پھر یہ بھائی ان کے بچوں کو تو موبائل دلا دیا گیا، ان کو تو یہ فرمائشیں ہو گئیں، ان کو تو یہ کھیل کا سامان ہو گیا، لیکن آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ نہیں، بعض اوقات جو گھریلو جھگڑوں کی جو بنیاد ڈلتی ہے نا، شاید اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا اگر اس انداز سے خیال نہ رکھا تو باپ گویا بچوں کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اس میں کیا قباحتیں ہیں یا کیا احتیاطیں بھی ہونی چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، معتدل مزاجی اور صراط مستقیم یہ ہماری اسلام کا، ہمارے مذہب مہذب کا ایک حسن ہے کہ ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، تو اسی سے ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ اگرچہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو آپ کو نظر آ گیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن وہ بزرگ آپ کو نظر نہیں آئے کہ جن کے بچپن کے اس طرح کے واقعات تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو اصل میں جو کھیل ہے بچوں کا، امام غزالی نے فرمایا، تاکیداً فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجوہات ہیں، نگران شورا نے اچھی توجہ دلائی اس حوالے سے کہ اب کھیل کے لیے آپ نے موبائل ہاتھ میں دے دیا، آئی پیڈ ہاتھ میں دے دیا، تو وہ جو مقصد کھیل کا تھا نا وہ فوت ہو گیا۔ اصل جو یہ کھیل کی اجازت دی گئی، بچوں کو کھیلنے کی کہا گیا کہ ان کو کھلایا جائے، تو وجہ اس کی یہی کہ اس کے ذریعے سے بچوں کی جسم کی نشو و نما ہو،
پھر اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کو راحت دیا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو چونکہ اولیاء اللہ کا تو ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ منصب رکھتے ہیں۔ باقی کہ اگر عام آدمی مستقل اس طرح کرتا رہے کہ سرے سے بچوں کو کھیلنے ہی نہ دے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے مرجھا جائیں گے بالکل۔ تو اس لیے خاص طور پہ فرمایا کہ ان کو کھیلنے کا موقع یہ دیا جائے، لیکن کھیل وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے واقعی ان کی نشو و نما ہوتی ہو۔ اب یہ چیزیں دے دی، موبائل وغیرہ، آئی پیڈ وغیرہ ان کے ہاتھ میں دے دیا، تو نتیجہ تو بالکل خراب ہی نکلا کہ جو مقصد چاہیے تھا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا، الٹا نقصانات بچوں کو پہنچنے لگے۔ اسی طرح یہ بات کہنا کہ فلاں کے گھر میں یہ ہے، ہمارے گھر کے اندر یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی دانش مند، کوئی بھی عقل مند خاتون اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کہے گی۔ عقل و شعور رکھنے والی، اپنے گھر کے معاملات کو جاننے والی، گھر کو اچھا بنانے والی عورت کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کہے گی کہ فلاں کے پاس اس طرح تو ہمارے پاس اس طرح نہیں۔ ظاہر ہے کہ عورت کا کام ہے کہ وہ شوہر کا اس حوالے سے ساتھ دے گی، نہ یہ کہ اس کو اور ڈیسائیڈ کرے گی اور زیادہ ذہنی اس کو آزمائشیں دے گی، ٹینشن دے گی کہ جس کی وجہ سے اور وہ بیمار پڑ جائے۔ تو وہ کھلائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ایک حیثیت کے مطابق ہی بچوں کے لیے چیزیں پرووائڈ کرے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اس کے لیے چوری کرے یا رشوت لے یا سود لے، اور نعوذ باللہ آج کے دور کے اندر یہ ہو بھی رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ یہ حرام چیزوں کے اندر لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بیوی بچوں کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ تو عورت کا کام یہ نہیں کہ وہ شوہر کو جہنم کی طرف دھکیلے، بلکہ اچھی بیوی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر دعا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر ایک تفسیر حسنہ کی یہ عورت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اچھی بیوی جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اور قرآن پاک میں تو باقاعدہ دعا مومنوں کی ذکر کی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو بالکل یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کو کھیلنے کا موقع دیں، کھیلنے سے بالکل نہ روکیں۔ بعض لوگ بالکل ڈانٹ ٹپٹ کر کے بچوں کو بولنے ہی نہیں دیتے گھر کے اندر، تو یہ تو بہت برے شخص کی علامت ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے اندر سناٹا چھا جائے، کوئی بولے ہی نہ، اس کو برا کہا گیا ایسے شخص کو۔ تو موقع کھیلنے کا دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں شریعت کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اب پتہ چلے کہ گھر کے اندر جب سوئمنگ پول بنا رہے ہیں اس میں گھر کا آدھا پانی آپ نے اسی کے اندر ضائع کر دیا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک سوئمنگ پول الگ ہے کہ جہاں پہ پانی موجود ہے کہ جو استعمال میں آ رہا ہے، اور آپ پانی کو ضائع کریں تو ایسا نہ کریں۔ باقی اس کے علاوہ جو کھلونے لینے ہیں آپ نے، تو میوزیکل کھلونے نہ لیں آپ، جو آپ کی گنجائش ہے، جو ایسے کھلونے ہیں جن سے بچے کھیلتے ہیں اور وہ اگر تصویروں والے ہیں تو اس کی تعظیم و تکریم نہیں ہونی چاہیے۔ نعوذ باللہ بتوں والے بعض لوگ لے لیتے ہیں تو وہ کھلونے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایسے کھلونے کہ جس سے بچوں کی نشو و نما ہو وہ آپ حاصل کریں، ان کو کھیلنے کا موقع دیں، لیکن یہ کبھی کبھی یعنی روزانہ کچھ وقت آپ دیں، ایسا تھوڑی کہ سارا دن وہ کھیلتے رہیں۔ اور ابھی اہل سنت نے دو ٹوک یہاں پہ بات کی ہے کہ آپ چاہے دیں یا نہ دیں، آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ بچے اس میں کھیلتے ہی ہیں، کھیلنے سے وہ رکتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، پرسکون رہے گا۔ اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں بہرحال اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار ہوگا یا سمجھدار عورت ہوگی وہ کبھی بھی اس طرح کا ٹینشن اپنے شوہر کو نہیں دے گی۔ دینا چاہیے۔ اور یہ تھر بھائی جیسے ہمارے دارالمدینہ میں ماشاءاللہ مدنی منع منیا ہیں، اور یہ تو ظاہر ایک ہوتا ہے سلسلہ کہ اچھل کود لگی رہتی ہے، مطلب بچوں میں بھی اور اسٹوڈنٹس میں بھی۔ تو میں نے بھی دیکھا ہے دارالمدینہ میں باقاعدہ آپ نے کوئی ایسا پیریڈز بھی رکھے ہیں جس میں کچھ ان کی ایسے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی رحمت سے دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی میں ہی بچوں کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی اللہ کی رحمت سے کروائی جاتی ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور نگران شورا دامت برکاتہ اللہ علیہ اس پر تو گاہے بگاہے توجہ دلاتے ہی رہتے ہیں کہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے وہ صورتیں تو اختیار کرنی ہی چاہیے کہ جس سے ان کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو، ان کی جسمانی صلاحیت میں اضافہ ہو، ان کے اندر پھرتیلا پن آئے، خواہ کی کاہلی پیدا نہ ہو، ابھی سے ان کے مزاج میں سستی کا عنصر شامل نہ ہو، اور وہ گاہے بگاہے اپنی عمر اور مزاج کے اعتبار سے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور الحمدللہ اس سے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو رحمت خدا سے دارالمدینہ کے کریکولم میں کو کریکولم ایکٹیویٹی یعنی غیر نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں الحمدللہ اس پہ یہ فزیکل فٹنس کے اعتبار سے باقاعدہ سسٹم بنایا گیا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور جہاں ہمارے پری پرائمری کیمپسز ہیں
मॉन्टेसरी कैंपसेज है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदा जो झूले होते हैं और इस तरह से आपने देखा होगा वो तरकीबें अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल पर इसके मनाजिर भी आते हैं, वो तरकीबें बनाई जाती हैं अल्लाह की रहमत से। और ये अभी जैसा मदनी चैनल के नाज़रीन भी देखते हैं कि मदनी चैनल पर जो मदनी मुज़ाकरे में एक बाकायदा एक सिलसिला ही हो गया हमारे मदनी मुन्नों का, कंप्लीट सेगमेंट है पूरा ये। हाँ, और ये इस पर एक जुमला अमीर रसूल फरमाते हैं कि बापू ये अच्छा अपने धंधे पे लगाए, तो ये एक अच्छा एक सिलसिला बन गया, बेहतरीन एक्टिविटी है और आज जिस तरह सलाहियतों में इजाफा होता है, कैसे मॉडल बना के लाते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं, नए नए मैसेजेस लेकर आते हैं, इसके लिए सर्च करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये पॉजिटिव एक्टिविटी है सब, ये पोलाइटली, पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली ये अप्रोच अगर मदनी मुन्नों की हो आज से, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मुआशरा ऐसा नजर भी आए ना, आज एक आए ना जो दर्स भी दे रहे हैं, चौक दर्स भी दे रहे हैं, सराय मदीना में लगा रहे हैं, और सबसे जो मुफ्ती साहब मुझे लगा कि उसकी जो सवाल जवाब लिखने का जो एक माशाल्लाह अंदाज था, और वो जो 3 सवाल पढ़ के जो सुनाए गए, तो वो भी क्लिक करना एक बड़ी बात होती है ना, कि इस तरह लेना और फिर पढ़ना, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा एक है सिलसिला। तो अपने बच्चों को भी आप शामिल करें, और जैसा भी हमने देखा कि ये पोस्टर भी बना रहे हैं, मदनी काम भी कर रहे हैं, और इस वक्त जो मुझे इत्तला है अल्हम्दुलिल्लाह जो मदनी काफ़िले सफ़र पर हुए हैं, तो हमारे मदारिसुल मदीना मुल्क भर से जो सफ़र हुए, तो इनमें मदनी मुन्ने भी, उनके सरपरस्त भी, ये भी एक तादाद सफ़र किया है। और माशाअल्लाह जैसे गुज़िश्ता साल का मुझे याद है कि एक दादा जान और एक पोता, वो दोनों मदनी काफिले में थे, तो एक बड़ा अच्छा माहौल बनता है। तो दावत इस्लामी में अल्लाह की रहमत से ये एक्टिविटीज़ मिलती हैं। आइए इस सिलसिले में, चूँकि आपकी कॉल्स भी हमको लेनी होती हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से कॉल्स रिकॉर्ड करा सकते हैं, आप भी ये नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आइए आपकी कॉल शामिल करते हैं। मेरा ये सवाल है कि मैंने हज के लिए अपने और अपने मिसेज के ना कागज जमा कराए हैं। अब मेरे वालिद बुजुर्ग हैं, क्या उनको ले जाना ज़रूरी है? वो शुगर के मरीज भी हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज भी हैं, और उसके अलावा जो है उनका यादाश्त भूल जाती है और रस्ते में पेशाब निकल जाता है, पेशाब भी कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए आपके वालिद साहब को, बीमारी दूर करे उनकी। देखें, एक बात तो ये है कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ है उसके लिए जाना ये ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक तस्वुर ये है कि जिस वालिद ने जब तक या वालिदैन ने हज ना किया हो तो उस वक्त तक औलाद हज नहीं कर सकती, या तो उनको पहले कराए या उनके साथ करे। तो ऐसा नहीं है, हज अगर औलाद पर फ़र्ज़ है, वालिदैन पर फ़र्ज़ नहीं, तो औलाद पर करना ये ज़रूरी है। और अगर उसके पास गुंजाइश है तो बहुत अच्छी बात है कि अपने वालिदैन को भी वो हज करवाए साथ में। लेकिन बहरहाल जिस पर हज फ़र्ज़ हो चुका उसको करना ज़रूरी है। अब आप अपने वालिद साहब की कंडीशन जो बताई है, तो अब ये इरशाद नहीं फरमाया आपने कि उनके ऊपर हज फ़र्ज़ होता है या नहीं होता, और दूसरा ये कि इनका कोई ख्याल रखने वाला यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। ये सारी कंडीशंस अगर आप बता देते तो जवाब के अंदर कुछ आसानी हो जाती कि आपको जवाब दिया जा सकता। बेहतर ये है कि अब आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में फ़ोन पर रब्ता कर लें, तो इंशाअल्लाह आपसे डिटेल पूछ कर इसका जवाब दे दिया जाएगा। इसमें क्यों मुफ्ती साहब की खिदमत में एक जनरल क्वेश्चन ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगरचे कुछ लोग इस तरह के डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर भी होता है, शुगर भी होता है, मगर वो कंट्रोलिंग की सूरत भी होती है, और माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल वो चल भी रहे होते, फिर भी रहे होते, वॉक भी कर रहे होते, तो ऐसे आदमी को खुद के मैं चूँकि बीमार हूँ इसलिए अब मैं हज पर नहीं जाऊँगा, इस हवाले से जनरली हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं? देखिए, इन्होंने असल में दूसरी बीमारी एक बताई थी तो इसलिए मैं रुक गया था। बाकी रहा ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, तो इनके इलाज तो मौजूद हैं, गोलियां भी होती हैं, और ये तो अक्सर कई लोगों को ऐसा होता ही है। ब्लड प्रेशर तो अब एक आम बीमारी, बल्कि शुगर भी आम बीमारी होती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए इससे। लेकिन अगर ऐसी बीमारी है कि जिसको जो बहुत ज़्यादा अज़ियत वाली नहीं है, तो इसमें बहरहाल रुकना नहीं चाहिए, हज के लिए चले जाना चाहिए। लेकिन चूँकि एक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि उनके ऊपर हज फ़र्ज़ है या नहीं है। हज फ़र्ज़ हो जाए तो बहरहाल फिर जाना होगा। अगर शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी ऐसी नहीं है कि जो तकलीफ़ दे हद तक, ऐसी के अरकान ही अदा करने से बंदे को रोक दे, तो बहरहाल हज को अदा करना ये ज़रूरी होगा। और अगर ऐसी कंडीशन हो चुकी है तो फिर इसके लिए फिर शरई रहनुमाई ले लीजिए कि आपके ऊपर हज फ़र्ज़ होगा या नहीं होगा। एक और कॉल शामिल करें। मुझे मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक में ये सवाल पूछना है कि जिस प्रोडक्ट, जिस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी आयद की हुई है, उसको ख़रीदने का क्या हुक्म है?
یعنی کہ اپنے استعمال کے لیے اس کو یعنی کہ کھانے کے لیے خریدنے کا کیا حکم ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یہ ماوا یا گٹکا وغیرہ جو فی زمانہ، ویسے تو بینڈ تو پہلے سے ہی تھا، کسی بھی گورنمنٹ نے اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی ہوگی، مگر فی زمانہ توجہ دی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پابندی عائد کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک یہ بھی مسئلہ ہوا ہے کہ یہ پہلے تو 10-15 روپے کا ملتا تھا، اب یہ کوئی 35-40 روپے کا مل رہا ہے، تو اس کے خریدنے کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ فی زمانہ اس کو مانگنے کا بہت رجحان بڑھ گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کے جیسے کسی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو فوراً سوال کرتے ہیں، یعنی کہ مانگتے ہیں، تو یہ یعنی کہ مانگنا کیسا ہے؟ اس کو بھی سوال ہی کہیں گے؟ اور جو دینے والے ہیں، کوئی تو جیسے خوشی خوشی دیتا ہوگا، تو اس کا اس خوشی خوشی دینے کا کیا حکم ہے؟ اور کوئی آہ کر کے دیتا ہوگا، کوئی یعنی کہ دل میں ہو سکتا ہے کہ اس کو برا بھلا بھی کہتا ہوگا دیتے وقت، تو اس بارے میں اگر کچھ مدنی پھول مل جائے اور کچھ کلام ہو جائے اور مسئلے وغیرہ جو بھی شرعی ہیں وہ کچھ اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں جب اس کی خرید و فروخت قانوناً ممنوع ہے تو اس پہ پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہوگی، یعنی جب ایسی صورتحال جیسے آج کل کئی مقامات کی اطلاع ہے کہ یہ پکڑتے بھی ہیں اور چھاپے بھی پڑتے ہیں، تو پھر تو خریدنا بھی منع ہوگا کہ اس کو خریدنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے۔ اور جہاں تک رہا سوال کرنا، تو ظاہر ہے کہ سوال ہی کے اندر یہ آئے گا۔ آپ جس سے سوال کر رہے ہیں اس سے دیکھ لیں کہ اس سے مانگتے ہوئے، اس سے سوال کرتے ہوئے ذلت نہیں ہوتی، یعنی آپس میں ایسی بے تکلفی ہے، بہت زیادہ کلوز دوست ہیں کہ ایک دوسرے کی چیزوں کا استعمال کرنا، ایک دوسرے کی چیز لے لینا، یا سوالات اگر اس طرح کے ہوتے ہیں تو ذلت نہیں ہوتی ایک دوسرے کو، تو ویسے سوال ہی جائز ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز، اس کا تو کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا کہ آپ خرید کے کھائیں یا مانگ کے کھائیں، دونوں صورتوں میں اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اور بالفرض وہاں پہ اگر ایسی صورت نہیں ہے، دینے والا دے گا جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آہ کر کے دے گا، اور بالخصوص جب کہ وہ اتنا مہنگا مل رہا ہو جو آپ بتا رہے ہیں، تو پھر اس نے کہا خوشی کے ساتھ یہ چیز دینی ہے، تو بہر صورت سوال سے گریز کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے ویسے ہی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ کسی صورت بھی یہ جسم کے لیے بہرحال مفید نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہیں۔ پچھلے دنوں بڑی تفصیل کے ساتھ امیر علیہ سنت نے اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے، اور کئی لوگوں نے الحمدللہ سے توبہ بھی کی تھی۔ اس میں بنیادی اعتبار سے اپنی ول پاور جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں چھوٹتا، باقی ان سے دیگر معاملات میں پھنے خوانی کروا لی جائے تو ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کھل کے یعنی اپنے آپ کو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ تو ہم وہ، ہم فلاں، لیکن جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں ان کی یہ کہاں چیز چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ اس طرح مردانگی کا مظاہرہ کریں نا کہ بس میں نے اب اس سے جنگ کرنی ہے، میں نے نہیں کھانا، اپنی طاقت کو استعمال کریں، ول پاور کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ چھوڑنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے بہر صورت گریز کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ایک ہمارے یہاں چلا تھا کہ جو جانوروں کو پالتے ہیں ان کا خیال رکھا کریں، کیونکہ جیسے مختلف ممالک کا ایک مناظر بھی دکھائے گئے کہ وہ جانور جو فریز ہو گئے، اور لیکن اس میں جنرلی جیسے ہم جس ایریاز میں رہتے ہیں تو ہم تو ایک نارمل سردی ہوتی ہے ہمارے یہاں، لیکن جیسے ہی ہوا چلی تو ظاہر ہے ہمیں بھی حساب کتاب ہمارا آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب جیسے ہوتا ہے شوق، کبوتر پال رہے ہیں تو وہ چھت پہ پڑے ہوئے ہیں، تو اب وہ سردی اگر مجھے تو لگ رہی ہے، میں تو 1 کے 2 لحاف لے لیے ہیں، تو اب ان کو سردی کتنی لگتی ہے یا کیا ہوتا ہے، تو یہ جو معاملات ہیں اس پر بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ جیسے اگر جانور میں پرندے پال رہا ہوں تو اس سیزن میں میرا ذہن ہوتا ہے کہ یار 10-12 تو مر ہی جائیں گے یہ، اور تو یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جب ہوا چلتی ہے نا، اب کیا کریں بھائی، یہ تو پرندے ہیں، اب بے زبان جانور ہیں، اب یہ تو ہمارا ایک کوٹا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ان دنوں میں کوئی نہ کوئی حساب کتاب بن جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ یعنی کہ وہی بات ہے کہ اس کا احساس پیدا ہونا، کیونکہ مجھے آج امیر علیہ سنت کی ساری گفتگو سے وہ ایک یاد آ رہا تھا کہ ایک ایکویریم جو بناتے ہیں جس میں مچھلیاں پالتے ہیں، تو امیر علیہ سنت نے بہت پہلے وہ دیا تھا کہ یہ جو آ کر ٹکراتی ہے نا، ہیں تو ہم تو اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ یار کیسا سین ہے، لیکن امیر سے فرمایا کہ گلاس ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے آگے بھی پانی ہے، تو وہ اپنے اس میں چل رہی ہیں، لیکن جیسے ہی آگے ٹکراتی ہیں تو ہوتا ہے کہ بھائی اب مجھے یوں موڑنا ہے، تو یہ جو ٹکرانا ہے بار بار تو ان کے منہ کو جو ہے وہ زخمی کر رہا ہوگا۔ تو یہ جو احساس ہے
یعنی جانوروں کے ساتھ رحم کا جو حساب کتاب بنتا ہے، تو اس پر میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا کچھ کلام کیا جائے۔ لیکن جانور پالنے کی جو اجازت ہے نا وہ ہے اسی صورت میں جب کہ ان کا مکمل خیال رکھ سکے۔ علماء نے جو ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبہ اس کو دن میں دانہ پانی پیش کرے، اس کا مطلب یہ کہ بار بار دے، کیونکہ اس کو وہ بتا تو نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ لہذا جو پالتو جانور ہیں جن کو پالنے کی اجازت دی، یا پرندے ہیں جن کو پالنے کی اجازت دی ہے، تو ان کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ تصور جما لینا کہ 10-12 تو ضائع ہوں گے، تو وہ آپ اپنے نقصان کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اتنا نقصان ہوگا، لیکن جو چیز آپ پر شریعت نے عائد کی ہے پرندے پالنے کی صورت میں، وہ تو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو بچاؤ کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ خود تصور کر لیں کہ سردی کے اندر آپ کی ایک آدھی انگلی تو ضائع ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ پورے جسم کے بچاؤ کی کوشش کریں گے اپنے۔ تو اسی طرح ان تمام پرندوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ایسا اہتمام کریں کہ جس میں یہ سردی سے گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر قدرتی طور پر اگر کوئی اس طرح کا معاملہ، موسم کی سختی وہ برداشت نہیں کر پائے اور پھر بھی اس کے باوجود وہ مر گئے، تو آپ کے اوپر اس کا وبال نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا چھت پر، پنجراؤں کا جو ہے نا وہ بالکل جالیوں والا کھلا ہے، اور وہ بیچارے اندر تھر تھر کانپ رہے ہیں، ٹھٹھرا رہے ہیں سردی کی وجہ سے، اور آپ جو ہے وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باقی بچ جائیں گے، اتنے ضائع ہو جائیں گے، تو ایسا کرنا تو بالکل غلط ہے۔ ان کے لیے انتظام کرنا یہ لازم ہے۔ اور خالی یہی نہیں، اسلام نے نا جانوروں کا کے احکامات بیان کیے، نہیں کو دور جاہلیت کے جو واقعات ملتے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی دمبا کھڑا ہوتا تھا اور اس کو اگر اس کی چکی پسند ہوتی تھی تو کھڑے دمبے کو ہی تلوار مار کر اس کی چکی کو الگ کر لیتا تھا۔ کوہان جو ہے اونٹ کا، وہ زندہ کو ہی وہ کاٹ لیا کرتے تھے، پرندوں کو نشانے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو اب اور آج کل تو سوشل میڈیا ہے، تو ایک ویڈیو چلی تھی کہ جس میں کافر کا ہوگا کوئی کہ وہ جا رہے وہ بلی کو کھاتے ہوں گے، تو باقاعدہ وہ لے کر آگ میں کھڑا ہوا اور اس کو وہ جلا رہا تھا نا، اور وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اب ظاہر یہ جو بے رحمی ہے، اللہ تو ایک مسلمان اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو جانوروں کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ بالکل لازمی، یعنی جانور پر تو ظلم کو ذمی پر ظلم سے زیادہ لکھا ہے۔ یعنی ذمی بلکہ ایک کافر، روایت میں تو وہ چیونٹیاں کہیں جمع تھیں اور آگ جلائی گئی تھی، تو اس پر بھی حدیث پاک کا کچھ مضمون تنبیہ یاد ہے کی کہ گئی۔ تو جانور پر ظلم کرنا یہ ذمی کافر پر ظلم کرنے سے برا ہے، یعنی زیادہ خراب ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے۔ اور ذمی کافر پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے، اللہ یعنی مسلمان پر ظلم کرنا جو ہے اس سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ ذمی کافر پر ہے، اور ذمی کافر سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ جانور پر ظلم ہے۔ اللہ یعنی چونکہ ذمی وہ کافر ہوتا ہے جو مسلمانوں کے یہاں جزیہ دے کے رہتا ہے، اور آج کل نہیں ہے ہمارے یہاں پر، لیکن جب وہ رہا تو پھر اس کے حقوق ہم سے متعلق ہوئے، اور چونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ہو سکتا ہے کہ مظلوم بن جائے، تو اس لیے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو جانور ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بے زبان ہے نا، وہ تو بول ہی نہیں سکتا، لہذا اس پہ ظلم کرنا یہ جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہے۔ بلی جس کو عورت نے جو ہے وہ قید کر دیا تھا، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کچھ کھاتی باہر سے کیڑے مکوڑے، اور نہ ہی اس کو کھانے کو دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہے اور وہی بلی اس کے اوپر مسلط اس کو نوچ رہی ہے۔ اللہ تو ہمارے اسلام نے بہت زیادہ ترغیب بھی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تر جگر کے اندر تمہارے لیے نیکی ہے، یعنی جو بھی جگر ہے، زندہ ہے، اس کو تم نے بھلائی کی اس کے ساتھ تو تمہارے لیے اس کے اندر نیکی رکھی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے جانوروں کے ساتھ بھلائی کا بھی حکم دیا، اور اس پر جو ظلم و ستم کرے اس پر وعیدیں بھی بیان کی گئی۔ اب ظاہر ہم مدنی چینل پہ جو ایڈریس کرتے ہیں مسلمانوں سے ہی کرتے ہیں، تو جو مسلمان ہیں اگر ان کے ہاں کوئی پرندے جانور اس طرح سے پالے ہیں تو ضرور ان کا خیال کریں، خاص کر برفانی علاقوں میں، یا آپ نے کہیں پر بھی ایسی رہائش ہے جہاں آپ تو ہیٹر میں ہیں اور آپ نے ہر طرح سے اپنے آپ کو پیک کیا ہے، سہولت کی ہے، لیکن اگر آپ کے یہاں جانور ہیں، پرندے ہیں، تو ضرور ان کے بارے میں احتیاط جو ہے وہ کی جائے۔ اگر اس میں بے احتیاطی ہوئی مفتی صاحب تو توبہ کریں گے۔ بالکل، یعنی ایسی بے احتیاطی جو اس کی احتیاط اس پر لازم تھی اور اس نے وہ نہیں کی تو میں نے توبہ بے کرنا احتیاطی کی، میری بے احتیاطی سے ایک بلی مر گئی تھی، اب میں کیا کروں؟ دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بے احتیاطی ایسی کہ جس کی احتیاط اس پر لازم تھی، گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک بلی سامنے آ گئی، یا بلی کا بچہ سامنے آ گیا، تو اب وہ گاڑی کے نیچے آ گیا، تو ظاہر ہے اس کا قصور یہاں پر نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی احتیاط اس پر لازم تھی
کہ وہ بلی کو روکے گا نہیں، اس کو مارے گا نہیں بغیر کسی وجہ کے، اور اس نے ایسا کیا ہے تو توبہ کرے گا، گناہ ہوگا اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا وہ۔ اس میں ایک پہلو اور میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو آپ واقعہ آپ نے بتایا نا کہ بلی کو اس طرح سے ترکیب میں لیا گیا. ایک ویڈیو اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، کہ ایک ملک میں کہیں چوہے کھائے جاتے ہیں نا، تو وہ تازہ چوہے سے برا زندہ چوہے وہ گرم پانی میں ڈبوتے اور زندہ چوہوں کی ہی کھال اتار رہے اور پھر آگے اس کو سیکنے کے لیے رکھا جاتا. اور واقعی وہ چوہوں کی جو حالت تھی وہ بھی آپ سمجھتے. ایک تو یہ پہلو کہ واقعی وہ یقیناً وہ بھی غیر مسلم ہے اور ان کا انداز انڈرسٹوڈ ہے کہ مسلمان تو چوہے کھاتا نہیں. دوسری بات یہ ہے سب اللہ تعالیٰ رحمت کرے کہ ویسٹ میں اس بات کی ترکیب بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اینیمل رائٹس اور پیٹ رائٹس کے بہت زیادہ چرچے ہوتے ہیں، اور جو مغرب زدہ مسلمان ہوتے ہیں، مغربی تہذیب اور عیسائی کلچر سے بہت زیادہ اپنے آپ کو متاثر سمجھنے والے، وہ ان چیزوں کو بھی بڑے اچھے انداز سے لے رہے ہوتے ہیں. جبکہ الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے جو میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، مدنی مذاکروں میں کئی دفعہ ماشاءاللہ عز و جل اس کا ذکر ہوا، اور شریعت مطہرہ میں فقہ کے اعتبار سے ہی پورا باب ہے نا جانوروں کے احکامات اور ان کی احتیاطوں کے حوالے سے. تو وہ لوگ کہ جو اسلام کو جانتے نہیں، تعلیمات اسلام کی طرف جن کی رغبت نہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے روشن ترین پہلو ہیں کہ اسلام یہ الحمدللہ رب العالمین چونٹی سے لے کر، بلکہ حرم شریف میں تو جونکے مارنے پر بھی، وہ اگرچہ کسی اور احرام کی حالت میں، معاف کیجیے گا، احرام کی حالت میں جونکے مارنے پر بھی کلام ہے. یعنی ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو صحیح کہ اسلام میں الحمدللہ رب العالمین کس کس طرح کس کس چیز کو کیسے کیسے تحفظ دیا جاتا ہے. اے کاش کہ ہم دین کی طرف آئیں، اللہ اور رسول کے پیغام کی طرف آئیں، شریعت مطہرہ کی طرف آئیں، علماء حقہ سے رجوع کریں، نیک ماحول کی طرف اللہ کرے کہ ہماری رغبت ہو، تو ہمیں معلوم چلے کہ الحمدللہ اسلام کی تعلیمات کتنی سچی، کتنی پیاری، کتنی کھری ہے، اور جس سے الحمدللہ دنیا اور آخرت کی کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ توفیق دے. آمین آمین. آئیے ایک کال شامل کرتے ہیں. محمد یامین سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس طرح نماز ظہر اور عصر میں قرات بالسر یعنی خفی نماز ہوتی ہے، تو بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی، جہری قرات نہیں ہوتی. اگر کوئی امام صاحب نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت جہر کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد انہیں یاد آ جائے اور وہ باقی نماز سری طریقے سے پڑھائیں، اور ان کے متعلق کیا حکم ہے کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کریں گے؟ جی، اگر وہ اتنی مقدار پڑھ چکے کہ جس سے نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ پڑھ لیا، یا الحمدللہ رب العالمین پڑھ لی ہے بلند آواز سے، جبکہ ان پر لازم تھا کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے. تو اس صورت میں ان کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا، آخر میں انہوں نے سجدہ سہو کرنا ہے. اور کال شامل کریں. شفاقت علی عرض کر رہا ہوں رحیم خان سے. میرا سوال ہے اس سلسلے میں کہ باپا جانی کو سیدی عطارہ کا کیا مطلب ہے؟ سردار سیدی ویسے تو میرے سردار، اور عطارہ جو ہے غالباً اے میرے عطار. ماشاء اللہ. جی سبحان اللہ. اچھا، یہ ایک بڑا آج پیارا ٹاپک آج چلا تھا. ایک تو جب مدنی قافلوں کی ایک بات چلی تھی ماشاء اللہ، تو پھر تو ایک تاتا بند گیا کہ مطلب وہ تو ابھی تو اتنے آئیں گے 500 800 مدنی قافلے ہو گئے. اللہ، یعنی وہ یوں کہ وہ ہر ہفتے سفر کر رہے ہیں. الحمدللہ. بلکہ ہند کے ایک اسلام بھائی کا تو یوں بیان آیا کہ وہ 30 دن یعنی ایک ماہ میں کئی ماہ انہوں نے گزارے کہ 10 مدنی قافلے کیے. یعنی آتے آتے 10 مدنی قافلے کیے انہوں نے. تو مدنی قافلے سے مدنی قافلہ، مدنی قافلے سے مدنی قافلہ، تو یوں کئی ماہ کئی سال اسلامی بھائی کے گزرے ہیں جنہوں نے ایک مہینے میں 2 مدنی قافلے کیے ہیں، 3 مدنی قافلے کیے ہیں. تو بہرحال یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک بڑا اعزاز ہے. امیر علیہ سنت نے جیسے ہی فرمایا، تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے. آمین. اور ہمارا دل جو ہے وہ اس بات میں لگ جائے کہ اصلاح امت کا کوئی بڑا کام جو ہے وہ ہم سے ہو جائے. آمین. تو مجھے بڑا پیارا جملہ لگا امیر علیہ سنت کا، جب وہ زکوٰۃ جمع کرنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ پہلے تو مالیات کا ٹینشن بھی مجھے ہوتا تھا، میں جاتا تھا اور وہ اس طرح سے میرے ساتھ سلوک کرتے تھے. اب میرے لاکھوں مدنی بیٹے
اور لاکھوں مدنی بیٹیاں ہیں اللہ جو اس سارے کام کو کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو کاش یہ لاکھوں مدنی بیٹے اور لاکھوں مدنی بیٹیاں جو امیر علیہ سنت نے ہم کو انداز دیا ہے نیکی کی دعوت عام کرنے کا، اور جو آپ کا ایک جذبہ ہے، جو ایک کڑن ہے کہ شعبہ جات میں اور مختلف معاملات میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بڑھایا جائے، چاہے وہ آپ کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اب جیسے ویلنٹائن ڈے آیا ہے، ایک مسلمانوں کی ہی اکثریت غفلت کا شکار ہوگی اور گناہوں میں پڑی جائے گی، اور یہاں تک کہ آج جس طرح ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے بھی جو توجہ دلائی کہ مطلب ایک خواہ خواہ کا ایک گھر میں ایک جو ہے نا یہ ایک سمجھے کہ ایک فیشن بن گیا کہ وہ شوہر بیوی کو پھول دے رہا ہے، بیوی شوہر کو پھول دے رہی ہے. بس وہ تقریب بنا دی ہماری کہ بھائی اس دن جو ہے نا ہم گھر سے باہر کھانا کھائیں گے، اور مطلب یہ بہنیں بھائی یہ سب بھی رشتہ دار کزن یہ سب آپس میں سلسلہ بنا رہے ہیں. تو یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ اگر یہ کفار کے یہ جو تہوار اس طرح کے معاملات بنائے جاتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت زیادہ اس کو لیا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے جیسے اگر یہ کوئی نہ کرے نا تو جیسے وہ آج کل تو جیسے دنیا میں بستا ہی نہیں ہے، یہ کہا کو غاروں میں رہتے ہیں کیا کر رہے ہیں. میں نے جو سنا ہے، میری کو معلومات نہیں اس حوالے سے سنا یہ ہے کہ یہ جو تہوار ہے یہ باہر کے ملکوں میں بہت کم ہے اس کا رواج، یعنی انگریز خود اس تہوار کو اتنا زیادہ نہیں مناتے. یہ مسلمانوں کے درمیان انہوں نے رائج کر دیا اور مسلمان ان چکروں کے اندر پڑے ہوئے. ان کے یہاں تو یہ سسٹم جو ہے نا وہ ویسے ہی دن رات بے حیائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ 14 فروری آیا گزر گیا اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اس قدر جو ہے نا اس کو ان لوگوں نے مسلمان ملکوں کے اندر رواج دیا ہوا ہے. واللہ عالم. ایک پہلو اس میں یہ بھی آپ کے ذہن میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بدقسمتی سے ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ویب میڈیا ان چیزوں کو اتنا فروغ دیتا ہے. ایک طرف ہم اپنے وطن عزیز میں ان واقعات کو رو رہے ہیں جو پچھلے دنوں ایک انتہائی کربناک واقعہ گزرا، اور اس کے بعد تو پھر یہ تانتا سا ہی بن گیا. اگر آپ مطالعہ کریں اخبار کا تو معلوم چلتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ ایک وہ چھوٹی سی گڑیا ہی نہیں تھی، نہ جانے کتنے اس طرح کے مطلب کہ ہوس پرستوں کی نظر ہو گئے. ایک طرف ہم معاشرے میں یہ رونا رو رہے ہیں، اور دوسری طرف ان بے غیرتیوں کو، بے شرمیوں کو، بے حیائیوں کو، بدتمیزیوں کو، بد اخلاقیوں کو ہم فروغ دے رہے ہیں، ان کو پراپر پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی پراپر مارکیٹنگ کر رہے ہیں. جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ترکیب کے تخلیق کار تھے وہ تو نکل گئے سائڈ میں، اور ہم لوگ اس پہ وہ سینٹرل کردار، وہ سینٹرل پارٹ ادا کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہی وطن کا بہت بڑا تہوار ہے، اور ہم جانو جسے چپا چپا اور بچہ بچہ خدا نخواستہ اس کیفیت کا حامل نظر آتا ہے. تو یہ بالکل کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ حیا اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف سے عطا کردہ بہترین تحفہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور ان کیفیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرتی طور پر ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا. انڈیویجولی، سوشلی، فیملی وائز اپنے آپ کو حیا کے پردوں میں، حیا کی ترکیبوں میں، اپنی آنکھوں میں حیا، مزاجوں میں حیا، قلوب میں حیا، اجسام میں حیا یہ لانی ہوگی. ورنہ یہ ایک ویلنٹائن ڈے نہیں قبلہ، یہ پچھلے دنوں پچھلے دنوں جو گزرا تھا 31 دسمبر کو جو ترکیب بنی تھی وہ ترکیب بنی. اب یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد کچھ اور ہوگا، پھر کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا. ہر 2 ڈھائی 3 ماہ کے بعد ہم اسی طرح بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے پھر ایک نئی مارکیٹنگ کرتے ہیں. پھر اس کے اثرات جب معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی لوگ خدا نخواستہ ان ترکیبوں میں پڑتے ہیں، جس کی وجہ پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں. نہ جانے ہم کیسی عجیب و غریب سوچ کے حامل ہیں کہ اس کو بھی ایونٹ کے طور پر لیا کہ ایک واقعہ ہو گیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی خوب جب پروموشن کی ترکیب بنائی، رو لیے، چلا لیے، بول لیے. اب اس کے بعد ایک نئی ترکیب آئی، اب اس کی طرف فروغ دینا شروع کر دیا. تو یہ مطلب کہ دوہری کیفیت، منافقانہ مزاج یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے ہمارے حال پر رحم و کرم. ویسے اس میں دعوت اسلامی کا جو کردار ہم دیکھ رہے ہیں اور مختلف جہتوں پر جو اس کا سلسلہ کوششیں کی جا رہی ہیں، تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ آپ کالج میں ہیں، اسکولز میں ہیں، بلکہ امیر علیہ سنت نے تو بڑی خوبصورت سوچ دی کہ سیل لگاتے، یعنی آپ بتائیں کہ اس برے فنکشن کو منانے کے لیے بدقسمتی سے سیل لگائی جا رہی ہے. تو آپ کو اگر سیل لگانی تو رمضان مبارک میں لگائے نا، یعنی آپ پتہ سوچ بنائیں تو صحیح. اور پھر اختر بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے کے اندر ٹھنڈ پہ گئی، مطلب ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے یہ جو ہے نا کام کرنے کا بڑا مزہ آیا یار، یہ میرے قلب کو سکون ملا. تو ہم اگر ایک بزنس کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے بزنس میں چلو لاکھوں لاکھ روپے کما بھی لیے،
تو یار یہ کبھی ایک آنکھ کی نظر بھی تو ہو جاتے ہیں، اللہ ڈاکو کی نظر بھی تو ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے دین اسلام کے فروغ کے لیے کچھ اگر اور تحفظ کے لیے کہ یار میرے اسٹور پر جو ہے نا ایسی اس کی سیل نہیں لگے گی بھائی، اللہ اللہ، میں ان چیزوں زبردست، سے مطلب زبردست. بچتا ہوں، مجھے ایسے پھول بیچنے نہیں ہے، مجھے ایسے پھول نہیں بیچنے، مجھے ایسے پھول مطلب بیچنے سے کوئی یہ سروکار. پھول نہ جانے کتنی بیٹیوں کے آنگن میں کانٹے لے کر آ اللہ جائیں گے، اللہ. کتنوں کی زندگیاں برباد کر دیں گے، کتنوں کی عصمتوں کو پامال کر دیں گے، کتنوں کی عزتیں پامال ہو جائیں گی. اللہ. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے آسانی اور رحمت اور فرمائے. پھر یہ رسالہ جو امیر علیہ سنت نے جس کی ترغیب دلائی، اور آج الحمدللہ ملک بھر سے جو ہمیں اچھے اچھے پیغامات ملے، آپ بھی ہمت کریں، اور اگر آپ کو PDF ملتا ہے اس کو خوب وائرل کریں، اور اس میں سے مختلف مضمون نکالیں. امیر علیہ سنت نے خاص کر جو لڑکا لڑکی جو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، تو اس حوالے سے شرعی احکامات بھی بیان فرمائے، اور اس کی تفصیل بھی ویلنٹائن ڈے میں موجود ہے کہ یہ رشوت ہے اور اس کا لینا دینے کے شرعی احکام کیا ہیں، اور لے لیا تو اب ہمیں کرنا کیا ہے. تو یہ اس کے باقاعدہ کچھ تصویریں لی جائیں اور اس کو بھی وائرل کیا جائے، تاکہ یہ ظاہر ہے ہمارے پڑھنے سے، ہم پڑھانے سے، ہمیں آگے بڑھانے سے کسی نے پڑھ لیا اور وہ رک گیا گناہ سے، تو انشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں جس بھی طرح ثواب عبد ملے الحبیب گا. صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ریسٹورنٹ میں اس کی ترکیب بنائی جائے، پوش ایریا میں اس کی ترکیب بنائی جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اسلامی بھائی کا پیغام آیا تو اسی وقت تھا، مگر دیکھنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی. انہوں نے کہا کیا یہ اچھا ہو جائے کہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ آنے والا جمعہ جو کہ کم و بیش 9 فروری کو پڑ رہا ہے، اس میں یہ جو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے قبلہ مفتی فضیل صاحب کے فتوے پر مشتمل ویلنٹائن ڈے کی ترکیب، اگر اس پر علماء کرام بیان کی ترکیب بنائیں اور اس سے ہی مواد دے کر صورت بنائیں تو وہ بھی مدینہ صورت بنے گی. بھی ایک اچھا انداز بہرحال یہ بہت ضروری ہے، اور اس پر ہماری کوششیں بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کرے کہ معاشرے میں اس قسم کی جو بے حیائی کے جو معاملات ہیں یہ دم توڑ جائیں، آمین اور آمین ہمارا معاشرہ سنتوں بھرا معاشرہ ہو جائے. آمین. اگر سوال ایسے ہیں جن میں شرعی احکامات نہیں پوچھے گئے تو شرعی سوالات تو شامل نہیں کر سکیں گے ہم. بہرحال مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی علی محمد. محمد.